رمضان 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جس میں رہنمائی کا سامان ہے، اور جس میں دلائل اور براہین ہیں، ہدایت کی اور حق و باطل میں فرق کرنے کی۔ تم میں سے جو اس مہینے کو پائے اس کو روزہ رکھنا چاہیے، اور جو بیمار ہو یا مسافر تو اتنے دنوں کی بعد میں قضا کرے۔ اللہ تعالی تمہارے ساتھ آسانی اور سہولت چاہتا ہے، اور مشکل اور دشواری نہیں چاہتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی کو پسند یہ ہے کہ تم ان دنوں کی تعداد مکمل کرو اور روزے رکھو، اور اللہ تبارک و تعالی کی کبریائی بیان کرو، اس کی بڑائی اور تعظیم کرو، جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ہدایت سے نوازا ہے اس پر۔ اور اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ تم شکر گزار بنو، اس کا شکر ادا کرو۔ حضرات، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، جس میں ہدایت اور رہنمائی کا مکمل سامان ہے، اور جس میں دلائل ہیں، حجتیں ہیں، برہان ہیں، ہدایت کی اور حق و باطل میں فرق کرنے کی، حلال و حرام میں امتیاز کرنے کی۔ اللہ تعالی نے قرآن کو رمضان میں نازل فرمایا، اس مہینے کا انتخاب فرمایا، اور اس مہینے کے روزے فرض فرمائے۔ اس سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ قرآن بھی ہدایت ہے، اس کے ذریعے سے حق و باطل میں امتیاز کرنے کا اور صراط مستقیم پر قائم رہنے کا شعور پیدا ہوتا ہے، منزل کی ہدایت اور رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے روزے کے اندر بھی یہی فائدے ہیں، وہ انسان کو ہدایت پر گامزن کرنے کے لیے، صراط مستقیم پر قائم رکھنے کے لیے، حق و باطل میں اور حلال و حرام میں امتیاز پیدا کرنے کے لیے معاون ہوتا ہے۔ اس کے اندر ایک شعور، ایک دینی حس بیدار کرتا ہے۔ اگر روزہ رکھنے کے بعد یہ شعور پیدا نہیں ہوا،
انسان کے دل میں حق و باطل کی حساسیت، حلال و حرام کا امتیاز اور اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کی تلاش کا جذبہ پیدا نہیں ہوا تو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ روزہ صورت کا روزہ ہے، حقیقت کا روزہ نہیں ہے۔ روزہ وہ ہے جو دل کے اندر تقوی پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے پہلے آیت میں فرمایا لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ اس لیے فرض فرمایا ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو۔ اگر ہم نے 1 ماہ کے روزے رکھے اور اس کے بعد ہم پھر اپنی پرانی روش پر آ جائیں اور فرائض ضائع کرنے لگیں، حرام کا ارتکاب کرنے لگیں، اللہ کی نافرمانیاں جرأت کے ساتھ کرنے لگیں، تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا نہیں ہوا۔ ہمارا روزہ صورت کا روزہ تھا، حقیقت کا روزہ نہیں۔ ایک واقعہ عبرت اور مثال کا ہے جو سیرت اور حدیث کی کتابوں میں سند کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ وارد ہوا ہے۔ طبرانی نے اپنی معجم کبیر میں اور اہل سیرت نے اس کو اپنی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے۔ حضرت نافع جو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشہور شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے باہر اطراف میں ایک قریبی سفر میں تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک چرواہا ہے جو بکریاں چرا رہا ہے۔ انہوں نے تھوڑی دیر قیام کر کے وہاں آرام فرمانے اور کھانا کھانے کا ارادہ فرمایا۔ دسترخوان بچھایا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے چرواہے سے کہا آؤ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگا میرا روزہ ہے، حالانکہ وہ رمضان کے دن نہیں تھے، وہ نفلی روزے رکھ رہا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعجب سے پوچھا اتنی سخت گرمی میں، لو اور تمازت کے وقت میں، ایسے سخت موسم میں اور پہاڑوں کے اندر صحرا میں بکریاں چرا رہے ہو اور روزے رکھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں وقت کی قدر کرتا ہوں، جو دن بچے ہیں اپنی عمر کے ان کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ آگے راوی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے متاثر ہوئے، لیکن انہوں نے اس کے تقوی کا امتحان لینا چاہا۔ فَأَرَادَ أَن يَخْتَبِرَ وَرَعَهُ، اس کے ورع کا، تقوی اور پرہیزگاری کا امتحان لینا چاہا کہ روزہ رکھ رہا ہے واقعی پرہیزگار ہے یا نہیں، روزے کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو کہنے لگے کہ تم ایک کام کرو، ایک بکری ہمیں دے دو، ہم اس کی قیمت بھی تمہیں دیں گے اور کچھ گوشت بھی تمہیں دے جائیں گے، تم افطار میں اس کو استعمال کر لینا۔ اس چرواہا نے کہا جی میں بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں امین ہوں، امانت دار ہوں، یہ بکریاں میرے مالک کی ہیں۔ عبداللہ بن عمر نے ایک قدم آگے بڑھ کے فرمایا تمہارے مالک کو کیا معلوم ہوگا، وہ کیا کریں گے، جب وہ پوچھیں گے تو کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا تھا۔ وہ چرواہا واقعی روزے دار تھا اور پرہیزگار تھا۔ وہ جاتے ہوئے کہنے لگا فَأَيْنَ اللَّهُ، کہ میں اپنے مالک سے تو کہہ دوں گا کہ بھیڑیا کھا گیا، لیکن اللہ کی ذات کہاں گئی، اللہ کی ذات کہاں گئی،
یعنی وہ تو حاضر و ناظر ہے، وہ تو ہر چیز دیکھتا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر بڑا اثر پڑا، بہت دیر تک یہی جملہ دہراتے رہے، فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کی ذات کہاں گئی، اللہ کی ذات کہاں گئی۔ یعنی بندہ ہر وقت، ہر آن، ہر لمحے، ہر کام کے وقت یہ تصور کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کو اپنے سامنے حاضر سمجھے، تو کیا گناہ پر جرت؟ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھے، بھوکے پیاسے رہے، راتوں میں عبادت کی، قرآن کی تلاوت کی، یہ مبارک ہے، قابل مبارکباد ہے، لیکن اس کا اثر ہماری زندگی میں رمضان کے بعد بھی رہے، رمضان کے بعد بھی ہم اللہ کے بندے بن کر زندگی گزاریں۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ رجب کا مہینہ زیادہ ثواب والا ہے یا شعبان کا مہینہ، اس میں بندگی کا زیادہ ثواب ملتا ہے یا اس میں بندگی کا زیادہ ثواب ملتا ہے؟ تو فرمانے لگے، کن ربانیا ولا تکن شعبانیا، ربانی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، شعبان والے نہ بنو۔ اسی طریقے سے ہمیں کہنا چاہیے، کن ربانیا لا رمضانیا ولا شعبانیا، ربانی بن جاؤ، رمضانی اور شعبانی نہ بنو۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، رمضان میں بھی اللہ کے بندے ہیں، شعبان میں بھی اللہ کے بندے ہیں، اور پوری زندگی میں اللہ کے بندے ہیں۔ حضرت کعب احبار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور یہ نیت کرے کہ میں اس کے بعد بھی تقوی کی زندگی گزاروں گا، اللہ کی فرما برداری کروں گا، تو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ اور جو شخص اس نیت سے روزہ رکھے کہ رمضان گزرتے ہی میں اللہ کی نافرمانی کرنے لگوں گا، پھر اس کی نیت میں کھوٹ ہو، تو وہ شخص محروم ہے، اس کے روزے مردود ہیں، اس کی عبادتیں سب رد کر دی جائیں گی، اس کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کی آیت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کو مطلوب یہ ہے، مقصود یہ ہے کہ تم اللہ تعالی کی ہدایت پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، ہدایت پر اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی بیان کرو۔ یہ ہدایت ہے، روزے بھی ہدایت ہیں، قرآن بھی ہدایت ہے، اس کے پہلے روزوں کا ذکر ہے اور قرآن کا ذکر ہے، تو دونوں ہدایت کا سامان ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ہدایت کا سامان عطا فرمایا ہے، اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی تعظیم کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ رمضان کے روزوں کی اللہ تبارک و تعالی نے توفیق بخشی، اس پر بندے پر شکر گزاری واجب ہے۔ اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ تم شکر ادا کرو اللہ تبارک و تعالی کا، اللہ کی نعمتوں پر، اللہ تبارک و تعالی کی توفیق پر، قرآن پر، رمضان پر، اللہ تبارک و تعالی کی ہدایت پر تم شکر ادا کرو۔ اور شکر کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ رمضان کے بعد پھر اللہ کی عبادت کرے۔ اگر وہ نافرمانی کرتا ہے تو شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ اذا كان شکری نعمت اللہ نعمتا له في مثلها علي يجب الشكر فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله
وَإِن طَالَتِ الْأَيَّامُ وَاتَّصَلَ الْعُمْرُ إِذَا كَانَ شُكْرِي نِعْمَةَ اللَّهِ نِعْمَةً، میں اللہ کی نعمت کا شکر ادا کروں، یہ خود ایک نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے شکر کی توفیق بخشی. علی لہ فی مثلہا یجب الشکر، اس پر اللہ کا دوسرا شکر میرے اوپر واجب ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے شکر کی توفیق بخشی. تو پھر شکر کا کیسے حق ادا ہو سکتا ہے اللہ کے فضل کے بغیر، چاہے زندگی گزر جائے. اسرائیلیات میں ہے جو اگرچہ حجت نہیں ہے لیکن ان سے عبرت لے سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ میرا نماز پڑھنا آپ کے فضل سے ہے، صدقے کی توفیق ملی تو آپ کی طرف سے ملی، تبلیغ کا کام انجام دے رہا ہوں تو آپ کی توفیق سے ہو رہا ہے، تو میں شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تم شکر گزار بن گئے. یعنی یہی شکر گزاری ہے کہ بندہ یہ سمجھ لے کہ ہم شکر سے عاجز ہیں، شکر سے قاصر ہیں. تو عبادت کے بعد بندے میں یہ جذبہ ہو کہ یہ اللہ کی توفیق سے ہوا ہے اور اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ ضروری ہے یہ احساس. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. یہ دیہاتی آ کر احسان جتاتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں. آپ کہیے کہ میرے اوپر احسان نہ جتاؤ اپنے اسلام کا، اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی توفیق بخشی. اگر تم سچے ہو تو تم یہ بات سمجھو کہ اسلام لا کر تم نے اللہ پر احسان نہیں کیا بلکہ اسلام کی توفیق دے کر اللہ کا تم پر احسان ہوا ہے. کچھ لوگ عبادت کر کے جرأت سے کام لیتے ہیں، گویا کہ اللہ پر احسان کر دیا. نہیں، بلکہ اللہ کا احسان ماننا چاہیے. اور دوسرا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ بندے کے دل میں ایک ڈر رہے کہ معلوم نہیں کون سے ایسے گناہ ہو گئے ہوں جن کی وجہ سے ہماری یہ عبادت رد کر دی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز فرض پڑھتے اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے. فرض نماز پڑھی پھر بھی آپ معافی مانگ رہے ہیں. مطلب یہی ہے کہ جیسی نماز پڑھنا چاہیے تھا ویسی نماز نہیں پڑھ سکے. تو عبادت کے بعد یہ جذبہ ہو کہ اللہ کا حق ادا نہیں ہوا، اللہ کا حق ادا نہیں ہوا، ہم ادا کر ہی نہیں سکتے اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کا حق. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تو جس بندے کو اللہ تبارک و تعالی رمضان کے بعد بھی توفیق بخش رہا ہے وہ بندہ بڑا مبارک ہے، اس کی عبادتیں مقبول ہیں. کسی بزرگ نے فرمایا کہ اگر تم برائی کے بعد نیکی کرو تو یہ اچھی بات ہے کہ اس نیکی سے برائی ختم ہو جائے گی. حدیث میں بھی آیا ہے اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، کہ برائی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لو تاکہ وہ برائی مٹ جائے، اور ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کرو. یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ یہ قبولیت کی دلیل ہے کہ اللہ نے تمہاری نیکی قبول فرما لی، اسی لیے تو دوسری نیکی کی توفیق ہو گئی. جس کی خدمت پسند آتی ہے اس کو پھر بلایا جاتا ہے. لیکن نیکی کے بعد برائی کرنا یہ انتہائی خطرناک ہے، یہ محرومی کی علامت ہے. گویا کہ اللہ کو ہماری عبادت پسند نہیں آئی، ہماری نیکی اس کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، اس لیے ہم کو دھتکار دیا گیا. تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہم ان میں سے نہ بنیں جن کی عبادتیں ان کے منہ پر مار دی جائیں، جن کو دھتکار دیا جائے، بلکہ ہم ان میں سے بنیں جو اللہ کے شکر گزار ہوں اور اللہ کے در پر پڑے رہنے کو
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان شمار کرتے ہوں. پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑے رہیں، سر زیر بار منت درباں کیے ہوئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کے بعد بھی اپنی عبادت اور بندگی کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کے مہینے کے روزوں سے، عبادتوں سے بہت سارے فائدے حاصل ہوئے ہیں کہ تقوی کا سبق ملا ہے ہمیں. اسی طریقے سے غریبوں کی ہمدردی ہمارے دل میں پیدا ہوئی ہے کہ جو بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، ان کی ہمدردی تمہارے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بھوک اور پیاس تمہیں دکھائی ہے اور اس کی لذت تمہیں چکھائی ہے بھوک اور پیاس کی، تاکہ تمہیں غریبوں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہو. یہ ہمارے اندر ہمدردی کا جذبہ بھی باقی رہنا چاہیے. اسی طریقے سے ایک اس سے نظام کی پابندی کا ہمیں سبق ملا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کا نظام بنانا چاہیے. اپنی زندگی کو ایسے سانچے میں ڈھالنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بندگی قائم رہے. نظام الاوقات کی پابندی کا سبق کہ سحری کا وقت ختم ہوا، ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا. افطار کا وقت شروع ہوا، ہم نے کھانا پینا شروع کر دیا. تو اس سے ایک سبق تو یہ کہ جب اللہ کی اجازت ہو تب کام کرے بندہ، جب اللہ کی اجازت نہ ہو نہ کرے، اور وقت کا پابند رہے. نظام الاوقات کی پابندی. اسی طریقے سے شہوتوں کو توڑنا، اپنی خواہشات کو کچلنا، اس کا سبق ملا ہے روزے سے. اگر یہ سبق نہیں ہم نے باقی رکھا اپنے اندر اور یہ سبق یاد نہیں رکھا تو سمجھو ہم نے روزوں سے فائدہ حاصل نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.